السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سہوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز، اور ہوم ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبریں سب آپ کے سامنے ہیں۔ ملک میں انتخابات ہوئے، آج 11واں دن ہو چکا ہے، اور ان 11 دنوں میں کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی ہے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سلسلے اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے، اور جس کے منفی اثرات جو ہیں وہ معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ ہر سیاستدان، ہر پارٹی اپنی اپنی بولی بول رہی ہے، اور اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ الیکشن کو ڈیفائن کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنی جیت اور کچھ لوگوں کو اپنی ہار کسی بھی طرح سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال نے قوم کو ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہوگا۔ ایک طرف انڈیپینڈنٹس جو اب واضح طور پر خود کو انڈیپینڈنٹس سے نکال کر پی ٹی آئی میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب پی ٹی آئی کی قیادت، سیاسی قیادت بھی اور لیگل قیادت بھی اپنے اپنے انداز سے گفتگو کر رہی ہے۔ سیاسی قیادت جوڑ توڑ اور مصلحت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مذاکرات میں مصروف عمل ہے، اور قانونی قیادت جو ہے وہ تانوں تشنوں اور طنز کے ساتھ اور مخالفت کے ساتھ سارے منظر کو جو ہے وہ دھندلانے میں مصروف نظر آتی ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اب چونکہ بالکل فائنلی ہم ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سطح پر ہونا ہے، تو جو موجودہ اب منظرنامہ سامنے آ رہا ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت بنانے کی تگ و دو میں مصروف ہے، اور آج اس سلسلے کی ایک فائنل میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہو جائے گا کہ آیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی کنسنسس بنتا ہے، اور کیا وہ ایک حکومت بنانے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات واضح طور پر جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے طے کی جا چکی تھی پچھلی جو صورتحال ہے اس میں، کہ پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں مدد تو دے گی مگر پاور شیئرنگ نہیں کرے گی، یعنی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ طے ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نون لیگ کی طرف سے آئیں گے، اور صدر کے لیے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جو پہلے بھی پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب، انہیں صدارت کا منصب دیا جائے گا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس بھی اپنے وزیر اعظم کا اعلان کر چکے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب خان کو وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ان کی جو بات چیت ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے اور مختلف ان چھوٹے دھڑوں سے بھی ہو رہی ہے جن کے ساتھ وہ پاور شیئرنگ کرنا چاہیں گے۔ آگے کا منظرنامہ کیا ہے؟ دوسری طرف ایک یہ دعویٰ بھی ہے ان کا کہ ان کی 180 سیٹیں ہیں، جن میں سے 50% سیٹیں جو ہیں وہ چرائی گئی ہیں۔ ایک یہ منظرنامہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی صورتحال سامنے ہو رہی ہے کہ آج 11 دن گزرنے کے باوجود کچھ نوٹیفیکیشنز ہو رہے ہیں، کچھ نوٹیفیکیشنز عدلیہ اور ٹریبیونلز سے معطل ہو رہے ہیں۔ تو ایک عجیب صورتحال ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ بن بھی جاتی ہے، اور کسی نہ کسی طور بنے گی بھی، یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی یا یہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس کی حکومت ہوگی جو کسی پارٹی کے ساتھ خود کو ریلیٹ کریں گے، ایفیلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد ایک پاور گروپ کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اس ساری صورتحال میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت بن بھی جاتی ہے اور چل بھی جاتی ہے تو اس کی مدت کتنی ہوگی؟ کیا ہم پھر ایک مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں گے؟ اس لیے کہ جو پارلیمنٹ تشکیل ہونے جا رہی ہے وہ پارلیمنٹ ایک ہنگ پارلیمنٹ سے زیادہ نظر نہیں آتی۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی نیوز کو لائک، سبسکرائب، اور پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر
اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔